السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ لائف انشورنس کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، یعنی بیمہ پالیسی، زندگی کی بیمہ پالیسی، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب ہم قرآن و حدیث کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر خرید و فروخت اور لین دین کے بارے میں اتاری ہیں اور جو قوانین نافذ کیے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو خرید و فروخت، آپس میں لین دین اور تجارت کاروبار کے متعلق ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ لائف انشورنس حرام ہے اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے حرام ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بڑی بڑی وجوہات وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، اس کے اندر سود پایا جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کے اندر جوا پایا جاتا ہے۔ اور نمبر تین، اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ جو ہے اس کے کئی درجے ہیں، سب سے ادنا درجہ یہ ہے جیسے حقیقی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا تھا سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر اور اس کی گواہی بھرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور جہاں تک یہ اس میں یعنی جوا کا تعلق ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جوا اور شراب اور یہ پانسا اور فال، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو شیطانی اعمال ہیں، ان سے تم فوراً رک جاؤ، ان کو ترک کر دو۔ اور دھوکہ کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک احادیث ملتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دھوکے والی بیع سے منع کیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ملاوٹ کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ سود کیسے ہے، تو یہ سود اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص 5 سال کی پالیسی لیتا ہے یا 10 سال کی پالیسی لیتا ہے اور منتھلی 1000 روپے کمپنی والوں کو، بیمہ پالیسی والوں کو، انشورنس کمپنی کو ادا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس نے 1 سال میں 12,000 روپے ان کو جمع کروائے ہیں، اور اگلا سال آتا ہے مکمل ہوتا ہے تو 24,000 ہو جاتے ہیں، اگلا سال آتا ہے 36,000 ہو جاتے ہیں۔ 3 سال کے بعد اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کے ورثاء کو یہ 36,000 کی بجائے کئی لاکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہی سود ہے، اسی سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور سود ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اس کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد بھی تم باز نہ آؤ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھی جنگ کے لیے تم تیار رہو۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن کے رہتی ہے۔ سود کے نظام پر چلنے والے معاشرے اور سود کے نظام پر چلنے والے یعنی ادارے، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک لائف انشورنس کے اندر جوا کا تعلق ہے کہ وہ کس طرح ہے، تو وہ ایسے ہے کہ اگر کسی شخص نے 1000 روپے کی پالیسی لی ہے 5 سال کے لیے اور 1000 روپے ہر مہینے ادا کرتا ہے، منتھلی بیسس پر 1000 روپے دیتا ہے، تو اس طرح 5 سالوں میں اس کا یہ جو پیسہ بن جائے گا یہ تقریباً 60,000 روپے بنے گا۔ لیکن اگر ان 5 سالوں میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوتا اور 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو یہ کمپنی والے جو ہیں ان کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں، جو لائف انشورنس کمپنی ہے اس کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ اسی یعنی امید پر پالیسی لیتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو میرے بچوں کا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، جو اس نے سوچا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جوئے کی شکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے منع کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی یعنی جو لین دین کے طریقے تھے زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے، ان سب سے منع کر دیا تھا۔ پھر اس میں دھوکہ کی شکل یہ ہے کہ نہ ہی تو پالیسی لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے کتنا پیسہ ملے گا، کب اس کے ساتھ حادثہ ہوگا، اور نہ ہی پالیسی دینے والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ دھوکے کے اوپر جو لین دین کیا جا رہا ہے، فراڈ کے اوپر، دھوکے کے اوپر، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسے عربی میں بیع الغرر کہا گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الغرر یعنی دھوکے والی بیع سے منع کیا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پالیسی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو جو وہ قسطیں ادا کر چکا ہوتا ہے وہ پیسے واپس نہیں کیے جاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارا لین دین کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے بلکہ سود، جوا وغیرہ کے اوپر مشتمل ہے، سود کی طرف یہاں اشارہ ہے، تو تمہارے لیے صرف یہ جائز ہے کہ جو تمہارے اصل پیسے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں۔ تو اس لیے یہاں ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت سے بھائیوں کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں کہ جی اب وہ کمپنی والے پیسے واپس نہیں کرتے۔ اگر تو وہ پیسے، اصل پیسے جو ہیں واپس کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر لحاظ سے حرام ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر یہ حرام ہے تو اتنے لوگ یہ پالیسی لے رہے ہیں، کئی اس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو دیکھیے، نہ تو لوگوں کی کثرت تعداد ہمارے لیے دلیل ہے، اور نہ ہی مذہبی لوگوں کا کوئی عمل کرنا ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے تو یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا حکم ہے۔ تو جب ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری شریعت کا بنیادی ماخذ ہیں، تو ان دونوں کے لحاظ سے یہ بیمہ پالیسی، لائف انشورنس بالکل حرام ہے۔ اس میں سود ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، سودی نظام سے اور اس طرح کی لین دین سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کے غضب کا ذریعہ ہوں، اور ایسی روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے پیسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو مشکوک ہو یا حرام وسائل کے اوپر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔